وما یعلم جنود ربک الا ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے لشکر کتنے ہیں؟ جی اللہ کے لشکر کتنے. اچھا اس رات کو اور کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر، یہ بابرکت رات مبارک. جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، تیسرے فرشتے اتنے آ رہے ہیں کہ زمین کا کوئی چپا خالی نہیں ہوتا. اور فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، اسی رات کو ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. ملک الموت کو لسٹ تھما دی جاتی ہے کہ اس سال میں فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ آدمی اٹھا لیا جائے، اگلا رمضان نہ دیکھنے پائے، اٹھا لیا جاتا ہے، لسٹ تھما دی جاتی ہے ان کو، اگلا رمضان نہیں دیکھ پائے گا یہ. روزی بانٹنے والے فرشتوں کو لسٹ تھما دی جاتی ہے، فلاں تاریخ کو اس شخص کو اتنا ہی ملنے والا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. جی تو اس کے اندر ہر حکیمانہ فیصلے کر دیے جاتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکیمانہ فیصلہ، اور اس کا ہر حکم ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، حکیمانہ ہوتا ہے، غیر حکیمانہ نہیں ہوتا. اس کے بعد فرمایا گیا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. یہ 2-3 باتیں اس سورہ کریمہ میں بہت غور سے سننے کے لائق ہیں. آپ انتظار کیجئے جس دن آسمان کھلے ہوئے دھوئیں کے ساتھ ہو جائے گا. آسمان کھلے ہوئے دھوئیں کی طرح ہو جائے گا، کیا مطلب؟ صحابہ اور تابعین میں اس آیت کریمہ کے بارے میں اختلاف ہے. بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں 10، ان میں سے ایک ہے یہ خروج دجال، خروج یاجوج ماجوج، نزول عیسیٰ مسیح، اور دابہ، زمین سے چوپایا نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا. 3 جگہ زمین دھنس جائے گی، جزیرت العرب میں، اور ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، اور یمن سے ایک آگ اٹھے گی، اور ایک جو ہے یہ دخان ہے، دھواں. یہ دھواں آئے گا تو کیا مطلب ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا؟ کہتے ہیں کہ مومن کو اس دھوئیں سے صرف ایسا لگے گا جیسے اسے ہلکا کا زکام ہو گیا ہے. اچھا، اور کافر جب اس دھوئیں کو اپنے اندر لے گا تو اس کے ہر مسام سے، جہاں سے پسینہ نکلتا ہے، جہاں سے اندر کی چیز باہر نکلتی ہے، سب سے یہ دھواں نکلے گا اسے اندر جا کر کے، چاہے وہ کافر ہو چاہے منافق ہو. تو یہ وہ دھواں ہوگا جو قرب قیامت میں 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض صحابہ اور تابعین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی تھی مکہ والوں کے لیے کہ اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط نازل کر دیا، بارش نہیں ہوتی تھی. لوگ بارش کی تلاش میں آسمان کی طرف جب دیکھتے تو صرف دھواں ہی دھواں نظر آتا، بادل اور بارش نظر ہی نہیں آتی، صرف دھواں نظر آتا تھا. تو یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بددعا کا اثر تھا کہ آسمان میں بارش اور بادل کے علاوہ صرف اور صرف دھواں نظر آتا تھا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا سن 10 ہجری کے اندر، تو مکہ کی فتح کے بعد آسمان میں ایک طریقے کا گرد و غبار، ایک ڈسٹ پھیلا، لوگ دیکھتے تھے کہ یہ ایک طریقے کا دھواں ہے. تو اس دھوئیں کے بارے میں یہ 3 اقوال ہیں، اور اس میں انتظار کیجئے کے لیے ارتقب استعمال ہوا ہے، اور ارتقبہ جب استعمال ہو انتظار کے لیے تو وہ بری چیز کے لیے ہوتا ہے. جی، ارتقاب جو ہوتا ہے بری چیز کے انتظار کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. اچھا، اس کے بعد ایک نقطہ بیان کیا جا رہا ہے. ایک ہوتی ہے نعمت، نون کے عین کے ساتھ،
اور ایک ہوتی ہے نامت نون کے عین کے ساتھ، نون کے زبر کے ساتھ، ایک ہے نون کے زیر کے ساتھ اور ایک ہے نون کے زبر کے ساتھ. تو یہاں نون کے زبر کے ساتھ ہے، کس کے لیے؟ یہ فرعون اور اس کے ساتھیوں اور اسی طریقے سے تمام نافرمانوں کے لیے. کیا فرمایا؟ وَالنَّامَتْ إِن كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. اگر اللہ کے نافرمانوں کو خوشحالی دی جا رہی ہے تو یہ نعمت نہیں ہے، نعمت ہے. اور اللہ کے فرما برداروں کو اگر خوشحالی اور عیش دیا جا رہا ہے تو یہ نعمت ہے. لہذا کسی نافرمان سے یہ مت کہیے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، یہ کہیے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے. نعمت جو ہوتی ہے یہ عذاب کی شکل میں ہوتی ہے. ٹھیک خوشحالی نظر آتی ہے کہ خوشحال ہے، لیکن اس خوشحالی کے پیچھے وہی ہے، وہ چوہے دانی لگا دی گئی ہے اور چوہا اس کے اندر بند ہو جاتا ہے. تو اگر نون کے زیر کے ساتھ ہے تو یہ مومن کے لیے ہے، اور نون کے زبر کے ساتھ ہے تو وہ خوشحالی وہ ہے جو کافر کے لیے ہے کہ بعد میں اس کا نتیجہ برا ہونے والا ہے. یہاں دیکھیں بھئی کہا گیا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت، نعمت نہیں ونعمت. اور ایک جگہ کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو اگر نون کے زیر کے ساتھ ہے تو وہ مومنوں کے لیے، اور نون کے زبر کے ساتھ نعمت ہے تو کافروں کے لیے. تو خوشحالی دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک نعمت ہوتی ہے یہ مومنوں کے لیے، اور خوشحالی کا ایک دوسرا طریقہ ہے نعمت ہے جو کافروں کے لیے ہوتی ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہم نے ان کو مٹا دیا. کن کو؟ فرعونیوں کو. اس کے بعد ایک تبصرہ کیا جا رہا ہے اس پر فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. پورے فرعونی تباہ و برباد کر دیے گئے، نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی. اللہ، کیا مطلب ہوا؟ یہ سب کے سب تباہ کر دیے گئے. ان میں سے کسی کے اوپر بھی نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی. پتہ یہ چلا کہ آدمی جس جگہ پر اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اگر وہ مر جاتا ہے تو زمین روتی ہے اس کے لیے. جی جی جی. یہاں مسجد میں آپ اللہ کی عبادت کرنے آ رہے ہیں، اگر اخلاص کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ اس دنیا سے چلے گئے تو جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ آپ کے لیے روئے گی وہ کہ یہاں اللہ کا ایک فرما بردار بندہ اللہ کی فرما برداری کر رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا. اور اگر کوئی نیک آدمی ہے تو اس کا عمل چڑھتا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کا عمل چڑھ رہا ہے، اور آسمان کے دروازوں سے یہ عمل اللہ تک جاتا ہے. تو جس دروازے سے آسمان کے عمل جاتا ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو وہ دروازہ روتا ہے کہ اسی دروازے سے آدمی کا اچھا عمل جاتا تھا، آج وہ مر گیا اور یہ دروازہ بند ہو گیا. تو اس دنیا میں اس طرح رہو اللہ کا فرما بردار بن کر کہ تمہارے مرنے کے بعد آسمان کا وہ دروازہ روئے اور زمین کی وہ جگہ روئے. یہ لوگ بھی کتنے بد نصیب تھے کہ ان کے مرنے کے بعد فما بکت علیہم السماء والارض، جی ان میں سے کسی کے اوپر بھی نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی. ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. سوال کیا ہے کہ اگر مرنے کے بعد زندگی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، تو پروف کرو اپنے اس دعوے کو. کیسے؟ فاتو بآبائنا، ہمارے باپ کو زندہ کر دو. بولو ایک بولتا ہمارے دادا کو زندہ کر کے بتاؤ. اگر تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے تو ہمارے باپ کو زندہ کر کے بتاؤ. جی بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دادا کو زندہ کر کے بتاؤ. جواب دیا جا رہا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لے دے کر کے ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے جسے دلیل نہیں کہا جا سکتا، ان کی زبان میں دلیل ہے. لے دے کر کے یہی دلیل ہے کیا کہ اگر مرنے کے بعد زندگی ہے تو ہمارے آبا و اجداد کو لے آؤ، زندہ کر کے بتاؤ.
ہمارے باپ کو یا دادا کو. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ آج بھی اسی طریقے کا جواب دیا جاتا ہے. میں ایک حجام کے یہاں بال کٹوا رہا تھا, تو حجام تھوڑا کوئی دین کی بات کرو تو سنتا ہے, میری بڑی عزت کرتا ہے. تو باس بادل موت کے اوپر میں نے کچھ باتیں کہیں کہ یار یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. ابھی وہ کچھ بولا ہی نہیں تھا کہ وہ جو بازو میں میرے بعد بال کٹوانے والا تھا, غیر مسلم تھا, نوجوان تھا بالکل, کہنے لگا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, کسی آدمی کو مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ میرے ابا مر گئے, میرے فادر مر گئے, آج تک پتہ نہیں ہے کہاں ہیں وہ. لوگ مر جاتے ہیں, دکھائی نہیں دیتے. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھو وہی جواب آج بھی ہے. جی سوال وہی ہے. اللہ جواب دے رہا ہے, قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. جواب کتنا حسین ہے. اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم متفرق طور پر زندہ کریں گے اور ابھی زندہ کر دیں گے, نہیں, بلکہ زندہ کرنے کا ایک وقت مقرر ہے اور سب کو ایک ساتھ زندہ کرنے والے ہیں. یہ جواب دیا جا رہا ہے. متفرق طور پر ہم زندہ نہیں کریں گے, ایک دن سب کو زندہ کریں گے. سب مر جائیں گے تو سب کو ایک ساتھ زندہ کریں گے ہم, اور اس کے لیے وقت مقرر ہے. تو ایک وقت مقرر ہے اور سب کو ایک ساتھ زندہ کریں گے. ہم نے یہ کہا ہے ہم متفرق طور پر زندہ کریں گے, اور ہم نے ایمان بالغیب کے لیے تم سے مطالبہ کیا ہے. اور اگر کوئی مردہ زندہ ہو جائے تو پھر ایمان لے آؤ گے, تو ایمان بالغیب کہاں رہا ہو, بغیر دیکھے ایمان لاؤ. جی, اور دوسرے تمہارا مطالبہ تو ایسا ہی ہے کہ دنیا بھی اسے تسلیم نہیں کرتی. بیوی ہے, شادی ہوئی, آج پہلی رات آپ نے گزاری, اب دوسرے دن بول رہے ہو کہ ٹائم دے رہا ہوں, کل مجھے بچہ چاہیے. دنیا یہی کہے گی کہ یہ آدمی پاگل ہے. یہ اس لیے کہ حمل کا ایک وقت مقرر ہے, بچہ پیدا ہوگا اس کے لیے ایک دورانیہ ہے, ایک پیریڈ ہے, اور اس کے لیے وقت مقرر ہے, ٹائم چاہیے اس کے لیے. تو ابھی زندہ کر کے دکھاؤ. یہ مطالبہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی پاگل آدمی یہ کہے اپنی بیوی سے پہلی رات کے بعد کہ بچہ مجھے کل چاہیے, تو بیوی بھی یہی بولے گی کہ بچے کی پیدائش کا ایک وقت مقرر ہے. تمہارا یہ مطالبہ احمقانہ اور بے وقوفانہ ہے. جی, اس کے بعد ایک اور سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آدمی مرتا ہے, آدمی جیتا ہے. اس زندگی اور موت کے پیچھے کوئی خدا نہیں ہے, کوئی گاڈ نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے, بس زمانہ ہے, نیچر ہے. بس آدمی مرتا ہے اور جیتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے. نہ کوئی اتفاقی طور پر پیدا ہوتا ہے, نہ اتفاقی طور پر مرتا ہے, بلکہ ہم اسے پیدا کرتے ہیں اور ہم اس کی زندگی سلب کرتے ہیں. جی, کوئنسیڈنس اور اتفاق کوئی چیز نہیں ہے. ایوری تھنگ از پلانڈ. کوئنسیڈنس کوئی چیز نہیں ہے, اتفاق کوئی چیز نہیں ہے. کائنات میں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے, اور اتفاقات کو بدلائل رد کر دیا گیا ہے کہ کوئی, اچھا چلو مان لیتے ہیں کہ اتفاق ایسا کرتا ہے, تو اتفاق کون ہے؟ کون ہے اتفاق؟ جس کو تم جان نہیں سکتے, جس کا ایکسپلینیشن نہیں کر سکتے آپ. واٹ از کوئنسیڈنس؟ اتفاق کیا ہے؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے تم اتفاق کی پوجا کر رہے ہو. یہ اتفاق کون ہے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ یہ تو احمقانہ باتیں ہیں سب. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. ہمیں نیچر مارتا ہے, ہم اتفاق سے پیدا ہو جاتے ہیں, ہم اتفاق سے مر جاتے ہیں. یہ زمانہ ایسا کرتا ہے, نیچر ایسا کرتا ہے. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. اللہ نے جواب دیا, وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہیں ہے, یہ علمی دلیل نہیں ہے. انہم الا یظنون. خالی اٹکل پچو مار رہے ہیں, اٹکلیں مار رہے ہیں. یہ گویا کہ جتنے بھی بڑے بڑے سائنسداں ہیں جو کہتے ہیں کہ نیچر ہی سب کچھ ہے, کوئی ہستی نہیں اس کائنات کے پیچھے, سب کے بارے میں ایک فیصلہ کر دیا گیا. انہم الا یظنون. یہ سب پہ سب گمان کی پیروی کر رہے ہیں.
سورہ صافات میں مشرکین سے ایک سوال کیا گیا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. سوال سنو، دعویٰ کیا ہے مشرکین کا؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اچھا بیٹیاں ہیں یہ. اب کہا جا رہا ہے اشہدوا خلقہم، اللہ جب فرشتوں کو بیٹیاں پیدا کر رہا تھا تو تم وہاں حاضر تھے؟ اس لیے کہ اس پر تمہارے پاس شہادت ہونی چاہیے نا. آنکھوں سے دیکھا ہے کیا؟ ایسے ہی ڈاروین سے کوئی پوچھے کہ انسان پہلے بندر تھا بعد میں انسان بنا، تو جب بندر انسان میں تبدیل ہو رہا تھا، ڈاروین سے پوچھا جائے کہ جب بندر انسان بن رہا تھا تو اس وقت تو تھا؟ بولے نہیں. قرآن ہے کہ وہی کہتا ہے انہم الا یظنون، صرف اٹکل مار رہے ہیں، یہ صرف اٹکل مار رہے ہیں. شہادت ہونی چاہیے نا. اور سائنس تو ہر چیز کو لیب میں پروف کرتی ہے نا، تو لیب میں پروف کرو نا کہ بندر انسان تھا، لیب میں پروف کر کے بتاؤ. اللہ وہی کہہ رہا ہے انہم الا یظنون، صرف اٹکل ہے ان کا. تمام سائنسدانوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا انہم الا یظنون، صرف اٹکلیں پھیلا رہے ہیں. کتنا شاندار تبصرہ ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد سورہ احقاف ہے، توحید پر بڑی شاندار دلیل ہے. کہتے ہیں تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہو، اس کا شریک کرتے ہو. بتائے گا، پہلے پڑھ لیتے. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات. یہ بتاؤ کہ کائنات میں آسمان اور زمین کو یا کائنات کی کسی چیز کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یا آسمان اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ نام بتاؤ. اچھا چلو، کسی نے پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے میں اللہ کا شریک تھا. ام لہم شرک فی السماوات، پیدا کرنے میں شریک تھا. چلو اس شریک کا نام بتاؤ، پارٹنر کا نام بتاؤ. پیدا کس نے کیا؟ کریٹر کا نام بتاؤ. اور چلو کریٹر نہیں ہے کوئی تو چلو پارٹنر کا نام بتاؤ. کون ہے؟ نام تو بتاؤ. میں تو اپنا نام بتا رہا ہوں کہ میں اللہ ہوں. میں نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمینوں کو اور میرا کوئی شریک نہیں ہے. تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ آسمان اور زمینوں کو کسی اور نے پیدا کیا ہے، تو کس نے پیدا کیا؟ Who is he؟ نام بتاؤ. اور اس کا کوئی پارٹنر ہے، نام بتاؤ. خاموش. 3 دلیلیں مانگی جا رہی ہیں. دلیلیں 3 ہی قسم کی ہوتی ہیں. ایک دلیل ہوتی عقلی، ایک دلیل ہوتی نقلی، اور ایک دلیل ہوتی اثری. تینوں دلیلیں مانگی گئی ہیں. فرمایا گیا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، قرآن سے پہلے کوئی کتاب ہو آسمانی، اس میں دکھاؤ. وہ کتاب یدعو الی الشرک، شرکی کی طرف بلاتی ہو، اور اس میں لکھا ہوا ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی پیدا کیا ہے. خاموشی ہے، یعنی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے. نہ تو کسی کتاب میں شرک کی تعلیم ہے، نہ یہ بتایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے کسی چیز کا. اچھا یہ دلیل وہ نہیں دے سکے، کتابی دلیل. اب کہا جا رہا ہے عقلی دلیل تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں ہے. عقلی دلیل ہے ہی نہیں. آسمان اور زمین ہیں، پیدا کرنے والا کون؟ بتاؤ. جواب نہیں دے پا رہے ہو، تمہارے پاس عقلی دلیل بھی نہیں ہے. اور تیسرے اثری دلیل دو. اثری دلیل کسی رسول کی روایت ہو، روایت ہو کوئی موروثون عن الرسل، کسی رسول کی روایت ہو وہ دکھاؤ. اثارہ مانے الخط، تحریر، کوئی تحریر اور روایت ہو کسی نبی سے. تو گویا شرک کے اوپر نہ تو کوئی دلیل عقلی موجود ہے، نہ شرک کے اوپر کوئی دلیل نقلی موجود ہے، اور نہ شرک کے اوپر کوئی دلیل اثری موجود ہے. یعنی شرک ٹوٹلی بیس لیس، ایک دم بیس لیس ہے، بے بنیاد ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پرستش پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. جی اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی مصیبتوں میں یا کچھ مانگنے کے لیے اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو. کسی قبر والے سے پکارتے ہو، کسی قبر والے سے مانگتے ہو، اس کو پکارتے ہو، یا کسی سے تم اور لو لگاتے ہو. فرمایا گیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ اس کو پکارتا ہے جو قیامت تک جواب نہ دے سکے. وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ.
اور اس کی دعا سے وہ لوگ غافل ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ قیامت تک تمہاری پکار نہیں سن سکتے, اور دوسرے وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں اس لیے کہ وہ عالم دوسرا ہے, اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں کی آواز وہاں نہیں پہنچ سکتی. جی یہاں کی آواز وہاں نہیں پہنچ سکتی. جی اور یہاں کہا گیا الی یوم القیامہ, ایک اصول ہے غائب مغیہ میں داخل ہوتا ہے, تو یہاں قیامت بھی اسی میں داخل ہے, یعنی قیامت کے بعد بھی وہ جواب نہیں دے پائیں گے. جی قیامت سے پہلے جواب دینا تو دور کی بات ہے, قیامت کے بعد بھی یہ جواب نہیں دے پائیں گے. لِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَجِيبُونَ بَعْدَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ یا فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور جن کو یہ پکار رہے ہیں ان کو بھی لایا جائے گا. اچھا یہ کہہ رہے تھے کہ تم دیتے ہو بیٹا بیٹی, تم مصیبتوں میں ان کی مدد کرتے ہو. اب وہ گھبرا کر کے بولیں گے ارے ہم نے کہا تھا ان کو, یہ تو ایسے ہی ہم کو مان رہے تھے. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, ان کی عبادت سے ڈائریکٹ انکار کر دیں گے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً, آج ان کو بتاتے ہو یہ کر لیتے وہ کر لیتے, وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. وہ آدان, آدم ادو کی جمع اینیمی, اینیمیز بن جائیں گے, وہ تمہارے دشمن جب جمع کیا جائے گا, اور انکار کر دیں گے ارے ان کو ہم نے کہا تھا ہماری عبادت کریں. تو یہ تو ایسے مان نہ مان میں تیرا مہمان دیتے ہیں. کون دیتے ہیں بھائی؟ دلیل کچھ نہیں. ایک ہے بیچارہ اس کی تبلیغ کرتا رہتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی دیتے ہیں. اللہ کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں. ایک بات یاد رکھو, کتنے بھی گناہ لے کر کے جاؤ بخشش کا امکان ہے. اگر شرک لے کر کے گئے ہو نو کمپرومائز, ڈائریکٹ جہنم. ایک بات اچھی طرح یاد کر لو, شرک پر کوئی کمپرومائز نہیں. جی 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 گناہوں پر کمپرومائز ہے. نبی کی سفارش کے دائرے میں آ جائے گا بخش دیا جائے گا, نہیں آئے تو اللہ اپنے رحم سے بخش دے گا. لیکن اگر شرک کر کے گیا ہے نو کمپرومائز. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ شرک کرنے والے کو کبھی نہیں بخشتا. جی 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 اس کے بعد بتایا گیا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوتی ہیں. ایک بات سن لو, دنیا میں انسان کو جتنی نعمتیں ملتی ہے اس کی کوانٹٹی بھی صحیح نہیں, اس کی کوالٹی بھی صحیح نہیں ہے. دودھ والا آتا ہے آپ کو دودھ دیتا ہے, میڈم بولتی ہیں دودھ میں پانی ملا ہے کہ پانی میں دودھ ملا دیا ہے, کتنا پتلا ہے رے, کیسا لا رہا ہے. روز جھگڑے ہوتے. شہد والا اس میں مکھیاں ڈال لیتا ہے, گڑ کی بھیلی ڈال کر کے اور اس میں مکھیاں ڈال دیتا ہے, کچھ چھتا ہوتا ادھر ادھر ملا رہتا ہے, بکٹ میں ڈال دیتا ہے. اصلی شہد, اصلی شہد شہد نہیں ہوتا, وہ گڑ کا رس ہوتا ہے. وہ تو شہد کے اوپر بھی جھگڑا ہوتا ہے, شہد بھی خالص نہیں. تو دودھ پر بھی جھگڑے, شہد کے اوپر بھی جھگڑے, اور شراب کے اوپر بھی جھگڑے. کیا دے دیا رے, میں نے تو بوربن مانگا تھا, وائٹ ہارس مانگا تھا, تو نے ٹھرا کہاں سے دے دیا بولتا. میں مطالعہ کرتا ہوں, پڑھتا ہوں, بہت پڑھتا ہوں میں. جیسے میں ایسے میں انگریزی بھی طالب علم ہوں میں, ایسے نہیں خالی دین جانتا ہوں, دنیا بھی جانتا ہوں. ہمارا ایک اسکول ہے, ہندوستان کا سب سے حیرت انگیز اسکول ہے. ہمارے ہاں 4.5 سال کا کے جی کا بچہ 7ویں 8ویں کلاس کے لڑکوں کے اوپر بھاری ہوتا ہے. جی سائنس میں 30 تک کیمیکل ایلیمنٹس یاد ہوتا ہے ان کو. جی آپ بتائیے, نام بتائیے, بتا دے گا. کوبالٹ نمبر کیا ہوتا ہے, بولے نمبر کیا, کوبالٹ ہوتا ہے.